بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک خبر سننے کو آئی ہے کہ حضرت اقدس حضرت پیر ذوالفقار احمد نقشبندی نور اللہ مرقدہ رب کائنات اس کی قبر پہ کروڑہا رحمت نازل فرمائے، کروٹ کرور راحت نصیب فرمائے کہ ان کی قبر سے خوشبو پھوٹی ہے۔ یہ خبر آئی تھی۔ تو میرے دوستو دیکھیں، جس بندے کی زندگی ایسی گزری ہو، جس بندے کی زندگی شریعت کے مطابق گزری ہو، تقوی طہارت کے مطابق گزری ہو، تو یقیناً پروردگار عالم انہیں اس کی قبر پر معجزہ تو ظاہر کرنا ہے، یعنی اس کو عزتیں تو دینی ہے، لوگوں کے سامنے اس کی عزت کو بلند و بالا تو کرنا ہے۔ یقیناً حضرت اقدس کی زندگی بہت زیادہ شریعت کے مطابق تھی، سنت کے مطابق تھی، تو ہمیں بھی چاہیے ہم بھی ایسی زندگی گزاریں۔ اور ایک خبر یہ چل رہی ہے، ایک میں نے ویڈیو دیکھی جس میں کہا جا رہا کہ حضرت جی کی اقدس سے آواز آ رہی ہے قبر سے کہ میں زندہ ہوں، مجھے نکالو، قبر سے آوازیں آ رہی ہیں۔ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، یہ جھوٹی افواہ ہے، اس کے اندر کوئی مایوس ہونے کی بات نہیں ہے۔ تو لوگ اپنے ویوز بڑھانے کے لیے یہ باتیں کرتے ہیں، ایسا کوئی حقیقت نہیں ہے اس بات کی۔ میں نے مناسب سمجھا کہ آپ کو آگاہ کر دوں کہ لوگ ویوز بڑھانے کے لیے بعض اوقات اس طرح کے پروپیگنڈے بناتے ہیں، یعنی ویڈیو وائرل کرنے کے لیے باتیں کرتے ہیں، تھمب نیل لگا دیتے ہیں۔ تو میرے دوستو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ آج دیکھیں علماء یکے بعد دیگرے جا رہے ہیں، اللہ کے پاس جا رہے ہیں، تو گویا کہ ہم تنہا رہ گئے ہیں۔ دیکھیں یہ دسمبر کا مہینہ گزرا ہے، کتنے اللہ والے یہاں سے چلے۔ ایک پیر عبدالرحیم شاہ صاحب نقشبندی نور اللہ مرقدہ، کتنی بڑی شخصیت ہے، وہ اس دنیا سے جا چکے۔ پھر اس کے بعد ایک ہی دن گزرا کہ حضرت اقدس حضرت یعنی خلیفہ مجاز حضرت پیر ذوالفقار احمد نقشبندی جو غلام حبیب کے جو ہے نا خلیفہ تھے، ان کی وفات ہوئی، ڈیتھ ہوئی۔ تو اتنی بڑی شخصیت جن کا تصوف بہت اونچا تھا، تصوف اور سلوک کے گویا کہ اس وقت کے روشن چراغ بیٹھے تھے، نقشبندی سلسلے کے چشم و چراغ بیٹھے تھے، وہ چلے گئے۔ تو کتنا بڑا صدمہ ہوا، کتنی بڑی یہ گویا کہ نقصان ہوا۔ پھر ابھی مہینہ بھی نہیں گزرا تھا، 15 دن بھی شاید گزرے ہو گئے، تو پیر سید مفتی مختار الدین شاہ صاحب کربوغی ان کا انتقال ہوا۔ تو دیکھیں یکے بعد دیگر اللہ والے اٹھ کے جا رہے ہیں۔ یہ قرب قیامت کی نشانی ہے، حدیث رسول اللہ کے مطابق کہ قرب قیامت جب قریب ہوگا تو اللہ والے ایستا ایستا اٹھا دے جائیں گے، اللہ اپنے بندوں کو اٹھا لے گا۔ تو ہمیں چاہیے اس قرب قیامت دور میں، اس پرفتن دور میں، اس دین سے دور گویا کے دور میں ہمیں چاہیے ہم کسی نہ کسی اللہ والے کے ساتھ جڑ جائیں، اپنی نسبت کسی اللہ والے سے جوڑ دیں، تاکہ ہماری دنیا تو ویسے بھی مشکلات کا نام ہے، دنیا تو پرابلمز کا نام ہے، ٹھیک ہے، آخرت بن جائے گی، آخرت میں ہمارا نام روشن ہو جائے گا۔ تو ہمیں چاہیے ہم اپنی زندگی کو نکھاریں، زندگی کو خوبصورت کریں، زندگی میں نیک اعمال کریں تاکہ ہماری قبر اچھی ہو جائے۔ دیکھیں روز قبر پکارتی ہے کہ او میرا بندہ، یعنی قبر کہتی ہے او بندہ، یعنی نیک اعمال کر کے آنا، میں کیڑوں کا گھر ہوں، میں مکوڑوں کا گھر ہوں، میں تنہائی کا گھر ہوں، میں وحشت کا گھر ہوں، میں تاریکی کا گھر ہوں، یہاں کوئی بستر نہیں ہے، میں مٹی کا گھر ہوں، میں اندھیرا ہی اندھیرا ہوں۔ اگر میرے پاس آنا ہے، میرے اندر آنا ہے تو نیکیاں کر کے آنا، میرے اندر آنا ہے تو نمازیں پڑھ کے آنا، روزے رکھ کے آنا، عبادت کر کے آنا، قرآن کی تلاوت کر کے آنا، ذکر اذکار کر کے آنا، شریعت کے مطابق چل کر آنا، شریعت کے مطابق زندگی گزار کے آنا۔ تو قبر روز ہمیں پکارتی ہے، ہمیں بلاتی ہے، لیکن ہم غفلت کی چادر تان کے سو جاتے ہیں، ٹس سے مس نہیں ہوتے۔ اذان ہو رہی ہوتی ہے، نماز کی طرف نہیں آتے، اور اللہ بلا رہا ہوتا ہے، ہم جانے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ کتنی بڑی نادانی ہوتی ہے، کتنی بڑی یہ ہماری غفلت ہوتی ہے۔ میرے دوستو اگر قبر کو اچھا کرنا ہے، قبر کو منور کرنا ہے، قبر کے اندر پرسکون زندگی گزارنی ہے، تو یہاں نیکیاں کرنی پڑے گی، یہاں اللہ کو راضی کرنا پڑے گا،
اللہ کو راضی کیے بغیر ہمارا کام بن نہیں سکتا، ہم گویا کہ کامیاب ہو نہیں سکتے۔ اللہ رب العزت نے ہر چیز کو واضح طور پر بتا دیا کہ نیک اعمال کرو، نمازیں پڑھو، قرآن پڑھو، تب جا کر تمہاری زندگی اچھی ہوگی۔ ہمارے حضرت اقدس پیر ذوالفقار احمد نقشبندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کیسی خوبصورت زندگی گزاری، کیسے اللہ والی زندگی گزاری، لوگوں کے دلوں پہ محنت کی، لوگوں کے اندر ایمان کو جگمگا دیا۔ جو حضرت جی کے ساتھ جڑا اس کی زندگی کے اندر ایک قسم کا نکھار آ گیا، زندگی میں انقلاب برپا ہو گیا، دل کی کایا پلٹ گئی۔ تو حضرت جی رحمہ اللہ کی زندگی ایسی تھی، اللہ والوں کو دیکھے اللہ یاد آ جاتا ہے۔ اب بھی اگر حضرت جی کی کتابیں پڑھیں، ان کے بیانات سنیں تو یقیناً زندگی بدل جاتی ہے، زندگی کے اندر اثر پڑتا ہے۔ لیکن افسوس ہمارے پاس وقت نہیں ہے۔ ہم دنیا کی اور کتابیں تو پڑھتے ہیں، سائنس اور ٹیکنالوجی کی کتابیں تو پڑھتے ہیں، معاشرتی اور اردو کی اور کتابیں تو پڑھتے ہیں، لیکن اصلاحی کتابیں جس سے ہماری زندگی بدل جائے، جس سے ہماری آخرت بن جائے، وہ کتابیں پڑھنے کے لیے تیار کبھی نہیں ہوتے۔ میرے دوستو، آج وقت ہے، آج سانسیں چل رہی ہیں، ہمیں چاہیے ہم اللہ والوں کے ساتھ جڑ جائیں اور اللہ والی یعنی نیک سیرت والی زندگی گزارنے کے لیے ہماری جسم وقف ہو جائے، اپنی اولادوں کو سکھائیں اور جو ہے نا اپنے علاقے گھر کے اندر تبلیغ کریں، ماں باپ کو سکھائیں، ماں باپ اپنے بیٹوں کو سکھائیں، ٹھیک ہے؟ یہ زندگی تب درست ہوگی جب ہم کسی اللہ والے سے جڑیں گے، کسی نیک بزرگ سے جڑیں گے۔ تو دعا کرتے ہیں رب کریم ہم سب کو فکر آخرت نصیب کریں، ٹھیک ہے؟ تو یہ قبر جھوٹی ہے کہ قبر سے آوازیں آ رہی ہیں، کوئی اس کے اندر حقیقت نہیں ہے۔ اللہ رب العزت ہمارے حضرت جی کی قبر کو منور فرمائے اور پسماندگان کو صبر جمیل نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔